بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلا وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کر بازار سے سودا لے کر آؤ۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہ گیا۔ یہودی کبھی اندر آتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو لڑکا گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ لڑکے کا باپ بڑے غصے میں تھا اور کہنے لگا، تو بڑا نادان اور پاگل ہے۔ میں نے تم کو کہا تھا کہ تم جلدی آنا اور تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، اور یہ کیا تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم سودا لے کر نہیں آئے۔ بیٹا بولا، بابا میں سودا خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، کیا میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا اور تو خالی ہاتھ آ گیا اور کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں؟ بتا کہاں ہے وہ سودا جو تو خرید چکا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ میں کیا خرید کر لایا ہوں۔ اس کا باپ بہت غصے میں تھا، بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس کے بعد وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا، بہت انتہائی حسین و جمیل خوبصورت تھا۔ اس کے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکا تھا، قریب مرگ الموت ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں۔ اگر میرا بیٹا آپ کو دل دے چکا ہے اور رات بھر آپ کو یاد کرتا ہے، کیا آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بار دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں، چلو آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی تو کر لیں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ وہ سب یہودی کے گھر آئے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جیسے جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آ گئی ہو۔ آنکھیں رک، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور لب کھل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ وہ اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو باپ بولا، کیا تکتا ہے؟ ابوالقاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، اس کی روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد لڑکے کا باپ یہودی بولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، اسی میں اس کی عزت ہے، اس لیے اس کو لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، کندھا دو، سب اٹھاؤ۔ اسے جب یہودی کے گھر سے لے کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے، شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، شکر ہے اس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی
رضی تعالیٰ عنہ جیسے مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ پا رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھا، پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں پاؤں نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جواب دیا، میں نے اس لڑکے کو نہیں بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر آگے جا رہے تھے، اس وجہ سے مجھے اتنی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔